نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية number 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو امنو جو ایمان لائے، کلو کھاؤ تم، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم حلال عطا کی ہم نے تمہیں، وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کے لیے، ان اگر کن تم ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون تم عبادت کرتے۔ اچھا، جو انتہائی مجموعے میں بھی تھوڑا سا کھا لے تاکہ نہیں، سوری میرے پیچھے سے نہیں چلی گئی، یہ ہماری کل ہو گئی تھی، آج سے انما حرام سے تھی۔ اوکے، انما بے شک حرام اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر میدتا مردار والدم اور خون ولحم اور گوشت خنزیرہ خنزیر کا وما اور جو کوئی اوحلا پکارا گیا نہیں اس کو لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے فمن استطاع تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیرہ نہ باغ سرکشی کرنے والا ہو ولا اور نہ عالم حد سے بڑھنے والا ہو فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان لوگ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ شکر کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، اگر تم عبادت کرتے ہو تو شکر بھی ادا کرو گے۔ اب حرام بھی بتا دیا کہ حرام کون سی چیزیں ہیں؟ مردار جو مر چکا ہے جانور، وہ دم اور خون، خون بھی نہیں پی سکتے، اور گوشت کس کا؟ خنزیر کا، اور جو پکارا گیا اس کو واسطے غیر اللہ کے، مطلب اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کے بھی نام سے وہ ذبح کیا گیا نام لے کر، وہ چاہے کوئی بھی ہو، غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہوں، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی غیر اللہ ہے۔ فمن اضطر تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا غیر نہ باغ سرکشی کرنے والا ہو ولا اور نہ عہد حد سے بڑھنے والا ہو فلا تو نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو مجبور کیا گیا، نہ تو وہ سرکش تھا یعنی نافرمان ہونا، اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنا ہوا تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہوئی ہیں ان سے تجاوز کرنے والا نہیں تھا، تو وہ انسان اگر مجبور ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کی بات کی ہے
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے؟ شروع میں بتایا ہے کہ حرام کیا ہے تم پر، اور پھر بتایا کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ اور تمہاری نیت سرکشی اور حد سے بڑھنے کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں کہا کہ تم سرکش کرو یا حد سے بڑھ جاؤ اور پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہے کہ تم اگر مجبور ہو گئے لیکن تم سرکش کرنے والے نہیں تھے۔ ہم تو یہاں پہ خود سرکشی کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنی آیت میں تو کچھ اور کہا ہے کہ وہ سرکش نہیں ہوتے، وہ حد سے بڑھنے والے نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشنس رکھ دی ہوئی ہیں اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ ہاں، کبھی مجبور ہو گئے، مجبوری بات کبھی تو کبھی آتی ہے، روز نہیں آتی، ہر وقت نہیں ہوتی، ہر ٹائم نہیں ہوتی۔ اچھا، مردار ایسا جانور ہے جن جو جو ذبح کیے بغیر مر جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام لیے بغیر مارا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی انفیکشن کا رسک ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ذبح نہیں نہ کیا تو خون اندر ہی جمع ہو جائے گا، اور مردار جانور کے گوشت میں جراثیم کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی حرام کر دیا۔ پھر سیکنڈ ہے لحم، خون، بہتا خون، کیونکہ بہتا خون، ہمارا جو خون ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے جسم میں، اس میں دو کام ہوتے ہیں، یا تو نیوٹرینٹس فلو کر رہے ہوتے ہیں یا سیکنڈ ٹاکسک فلو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے جراثیم کی آماج گئے، انسان اور کتوں میں خون ہضم کرنے کے انزائم موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ جانور جیسے کہ چیتا، شیر، ان میں اللہ تعالیٰ نے انزائم رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ خون کو، بلڈ کو ڈائجسٹ کر سکے۔ اب تھرڈ ون آتا ہے خنزیر، گوشت خور جانور، یہ خنزیر جو ہے نا، جو مردار ہوتے ہیں نا، مر جاتے ہیں جانور، ان کو کھاتا ہے، جیسے چوہے، گلہری، ہڈیاں پڑی ہوئی ہوں یا پھر پر ہوں، اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے، ایون سے کیڑے سے گلے سرے مردار، ہر طرح کے مردار جو نہیں کھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا اب یہ کوشچن ہے کہ اتنا یہ گندا ہے، اتنا سب مطلب اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کیچڑ میں رہتا ہے، گندگی ہے، اس ساری بیڈ کوالٹیز اس کے اندر ہے، بیڈ کریکٹر اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کی صفائی کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ زمین کی صفائی، زمین میں تو اگر صفائی کرنے کے لیے کچھ جانور نہیں ہوگا تو پھر تو ایسے مردار ہڈیاں وغیرہ ساری چیزیں پڑی رہ جائیں گی۔ اچھا، یہ جو خنزیر جانور ہے نا، اس کا پسینہ باہر نہیں نکلتا، ان کے اوپر نا، ہمارے جیسے نیز ہے نا، ناخن کی طرح کی اس کے اوپر کھول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پسینہ باہر نہیں نکلتا، اور اس قدر بدبو ہوتی ہے کہ لوہے کا پنجرہ تک گل جائے اس کے اسمیل سے۔ اپنا گند، جو اس کی فیکل میٹیریل ہوتا ہے، یہ خود کھاتا ہے، اور یہ کپس بننے کے بعد بھی وفادار نہیں ہوتا، نہ ان میں ممتا ہوتی ہے۔ دل اور جگر انسان میں متشابہ ہیں، اگر کھائے گئے تو انسان انسان کو بھی کھائے گا۔ یہ کیا تھا؟ مجھے خود نہیں میں نے لائن لکھی ہوئی لیکن مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ دل اور جگر انسان میں متشابہ مطلب ملتے جلتے ہیں، انسان کا جو دل اور جگر ہے، اگر کھائے گا تو انسان انسان کو بھی کھائے گا، ہے۔ وہ خنزیر پر جو ہے نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہے نا اس دنیا میں، تو اس کا پرپز ہے زمین کی صفائی کرنا، اور یہ کیوں حلال نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے گندگی کھانی ہے، گندگی میں رہتا ہے، اور اس کے کریکٹر بھی اچھا نہیں ہے۔ اب غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام لیے بغیر ذبح کیا تو وہ بھی ایک حرام جانور کی طرح ہو جائے گا، جیسے ایک کوئی بھی پیچھے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے مردار تھا، خون ہے، اور پھر خنزیر ہے، یہ بھی حرام ہے نا، تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر ذبح کی جائے گی، وہ بھی اسی لیول کی ہے، تو ایک جیسے خنزیر کھانا خود پہ حرام سمجھتے ہیں نا، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام لیے بغیر کوئی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کے نام لیے ہوئی جو وہ چیز ہوگی تو وہ حلال نہیں ہوگی۔
الہرہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، پتھروں سے مانگتے تھے، بھینس کے آگے بین بجاتے تھے، لات منات کے نام پر ذبح کرتے تھے یہ لوگ، جنات کے ڈر سے بچنے کے لیے آ، جنگل میں جاتے تھے، یہ دے آتے تھے، جو جانور ہوتے تھے نا، جنگل میں دے آتے تھے، پھر پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس کی خواہش کے لیے ذبح کریں، ہمیں کرنا چاہیے، پھر کھائیں جو مرضی، مطلب اگر ہمیں پسند نہیں ہے نا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نے کوئی چیز جو چیز دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی خوشی کے لیے ہی ذبح کرنا چاہیے، اور ان کیس کچھ نہیں مل رہا، کیسی سچویشن آ رہی ہے، کوئی قحط آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے نام، غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا خون یا اس میں سے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے، تو جان بچانے کے لیے، یہ صرف اس طرح کہ آپ کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ جسٹ ایک بھوک لگی ہوئی ہے نا تو ہم بھوک کو تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے روزہ بھی تو رکھتے ہیں نا، ویسے بھوک کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بٹ کیا ہے کہ حلال، جب آپ کو جان کا لالے پڑے پھر آپ اس چیز کو لے سکتے ہو۔ اچھا ایک اور چیز، اگر حرام چیز ہم جان گئے کہ حرام ہے اور پھر بھی نہ بتائیں ہم اس کو، تو حرام نہ سمجھنے والوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ ہم خاموش رہے، اور خاموش رہنے والا گناہ گاروں میں لکھا جاتا ہے۔ پھر آگے 174 آئے تھے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ماں اسے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون اور وہ لے لیتے ہیں، بہی بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلن بہت تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، ماں نہیں یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، ولا اور نہیں یکلمہم کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ، یوم القیامت دن قیامت کے، ولا اور نہ یزکیہم پاک کرے گا نہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب العذاب ہے، علیم دردناک۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور کچھ قیمت کے عوض وہ بیچ دیتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اصل میں، وہ جو بیچ کر چیز کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں بھر رہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حق بات نہیں بتاتے تھے، جبکہ وہ جانتے بھی تھے اور ہدایت کو بھی جانتے تھے، اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے۔ جو وہ رشوت لے رہے ہوتے اور کھا رہے ہوتے تو قیامت، وہ رشوت اور سارا کچھ کھا رہے ہیں نا، جو بیچ کے کھا رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں آگ ڈال دے گا، کیونکہ دنیا میں وہ ایک وقتی بڑائی چاہ رہے ہوتے، دنیاوی سٹیٹس اور لوگوں کے کٹ جانے سے، کیونکہ لوگوں کو ان سے رغبت ہوتی ہے نا، تعلق جڑ گیا ہوتا ہے تو وہ کٹ نہ جائے، اس وجہ سے ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بھی اگر دیکھیں تو ہمارے بھی اگر کوئی اچھا کام نہ کرنے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے کٹ نہ جائیں، یا ہم لوگ کو ابھی تھوڑا بڑا جان رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ان کی ہاں میں ہاں ملا دیا جائے تاکہ وہ ہماری بڑائی بھی مانتے رہیں، تو قیامت کے دن بھی اگر ہم نے اس طرح سے دنیا میں کام کیا تو قیامت کے دن ہمارے پیٹوں میں بھی نعوذ باللہ آگ ہوگی۔ اولئکہ یہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا ضلالت و گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، اور عذاب کا بالمغفرہ بدلے مغفرت کے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اور بخشش کے بدلے عذاب کو، کیونکہ وہ ہدایت کو جان گئے تھے، دین کو جان گئے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے گمراہی چنی، عذاب کو چنا، فما اصبرہم، تو کتنا صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر، مطلب ان کو بتایا بھی گیا کہ دردناک عذاب ہے، مگر پھر بھی وہ کام کرتے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بہت ان کا جو ہے صبر ہے کہ وہ آگ کو چن رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا مگر پھر بھی باز نہیں آتے ہیں۔ ذالکہ یہ بھی ان بوجہ اس کے، اللہ نے نازل کیا الکتاب، کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، اور اللہ تعالیٰ کیوں ان کو عذاب میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب برحق نازل کی تھی، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور ان لوگوں نے اختلاف کیا، پھر کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہے دور کی،
یعنی ایسی مخالفت جو بہت دور، بہت بڑی ہے، ایک بہت پرانی آ رہی ہے۔ جو شخص ضد کا شکار ہوتا ہے نا، صرف اور صرف وہی اختلافات کا شکار ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ایسی باتیں نکال لیتا ہے جو نہیں ہوتی اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عمل جو احکامات ہیں ان کا عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو علم ہمارے پاس آ گیا، جو ہدایت ہمارے پاس آ گئی، اس سے دور نہیں جا سکتے۔ اس کو چھوڑنا عذاب کو خریدنے کے برابر ہے۔ لاوت إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم ہم تک پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس علم کے بعد، اس ہدایت کے بعد ہم گمراہی میں نہ چلے جائیں، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا کہ ہم اس دین سے دور نہ ہوں۔ یا اللہ جی، جو ہمارے پچھلے 2 دن چھٹیاں ہوئی ہیں، جس گناہ نے ہماری اس نیکی میں رکاوٹ بنائی، یا اللہ جی ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، اور ہم سے وہ کبھی گناہ کے ارتکاب مت کروانا، ہمیں معاف فرما دینا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔